بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین، حقانیت حسام الحرمین اس کی قسط نمبر 2 کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، یہ آیت کریمہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کسی شخص کی اونٹنی گم ہو گئی، اس کی تلاش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی۔ اس پر ایک منافق بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کیا جانے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اللہ رسول سے ٹھٹھا کرتے ہو، مذاق کرتے ہو۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم مسلمان کہلا کر یہ لفظ کہنے سے کافر ہو گئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اتنی گستاخی کرے کہ وہ غیب کیا جانے، اس سے کلمہ گوئی کام نہ آئی۔ اللہ نے صاف فرما دیا، بہانے نہ بناؤ، تم اسلام کے بعد کافر ہو گئے۔ یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے، اگرچہ کیسا ہی کلمہ پڑھتا اور ایمان کا دعویٰ رکھتا ہو۔ کلمہ گوئی اسے ہرگز کفر سے بچا نہ پائے گی۔ اب آتے ہیں جنہوں نے ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سری دشنام بکیں۔ وہ آقا بارگاہ الہی میں جن کی یہ عزت و عظمت ہے کہ دنیا جہان کے سب پیاروں اور پیاری سے پیاری چیز سے بھی بڑھ کر جن کی محبت دل میں رکھنے پر آخرت کی کامیابی مرتب ہے، ان کی شان میں ایسی شدید گستاخیاں بکی اور خود اپنی کتابوں میں چھاپی۔ پہلی ملعون گستاخی جو تحذیر الناس میں مولوی قاسم ننوتوی نے لکھتا ہے، عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ پھر مقام مدح میں وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ اور پھر دوسری جگہ پر لکھا، اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کوئی اور نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ مزید تیسرے مقام پر لکھتا ہے، اگر بالفرض پاک زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تینوں عبارتیں تحذیر الناس میں مولوی قاسم ننوتوی نے لکھی، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے زمانہ میں ہی یا آپ کے زمانہ کے بعد کسی نبی کے آنے کے دروازے کو کھولا گیا، حالانکہ صحابہ، ائمہ اور پوری امت مرحومہ نے خاتم النبیین کا یہی معنی سمجھا اور مانا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب میں پچھلے نبی ہیں۔ بکثرت احادیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتم النبیین کا یہی معنی ارشاد فرمایا، لیکن دیوبندیوں نے اس معنی کو عوام اور ناسمجھ لوگوں کا خیال بتایا، یعنی معاذ اللہ تمام صحابہ، ائمہ، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عوام اور ناسمجھ لوگوں میں معاذ اللہ گن دیا۔ یہ کیسی
سخت شدید ملعون گستاخی اور کیسا واضح کفر ہے۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا ضروریات دین سے ہے، اور ضروریات دین کا صراحتاً انکار بالاجماع کفر ہے۔ الاشباح نظائر بھی ہے، اذا لم يعرف ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانہ من الضروریات۔ جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں پہچانتا وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی جاننا اور ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ دوسری ملعون گستاخی سماعت کریں۔ رشید گنگوئی کے حکم پر اس کے شاگرد خلیل امبیٹوی نے کتاب لکھی جس کا نام ہے براہین قاطعہ۔ اس میں لکھتا ہے، شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ معاذ اللہ۔ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی تو فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی کہتا ہے کہ شیطان اور اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ہاتھ دیکھ کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا علم دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو اس پر قیاس کر لینا یہ قیاس فاسدہ ہے، اور یہ اگر شرک نہیں تو ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ مزید اس نے کہا شیطان کا علم تو نص قطعی سے ثابت ہے، لیکن معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم یہ نص قطعی سے ثابت نہیں ہے، حالانکہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی وسعت علم کو خود بیان فرماتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی عطا کی ہوئی وسعت علم کو یوں بیان فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں ہے، اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت جیسا کہ اس کی شان کے لائق تھا میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اور میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا۔ اللہ رب العزت نے میرے واسطے ہر شے کو روشن فرما دیا اور میں نے ہر شے کو پہچان لیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ میں نے امام بخاری سے پوچھا اور امام بخاری نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا میں نے مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ تھا حضور فرماتے ہیں میں نے جان لیا۔ مگر دیکھو شیطان کے علم پر تو ایمان لے آئے اور ابلیس کو علم میں حضور سے زیادہ بتاتے ہیں، یہ کیسی شدید توہین اور ملعون گستاخی ہے۔ نصیب الریاض شریف میں موجود ہے، من قال فلان اعلم منہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو ساب حکمہ حکم الساب۔ جو کسی کو حضور علیہ السلام سے زیادہ علم والا بتائے وہ حضور کو گالی دیتا ہے، اور اس کا حکم وہی ہے جو گالی دینے والے کا ہے۔ کسی کو حضور سے زیادہ علم والا بتائے تو وہ سابی ہے، جو معاذ اللہ شیطان کو حضور سے زیادہ علم والا بتائے وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ تیسری ملعون گستاخی جس کو حفظ الایمان میں مولوی اشرف فیری تھانوی نے لکھا، کہتا ہے آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ معاذ اللہ ایسا علم غیب تو زید عمر بلکہ ہر صبی مجنون بلکہ جمیع حیوانات اور بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، اور اگر تمام علوم غیب مراد ہے اس طرح کہ اس کی ایک فرد بھی خارج نہ رہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی واقعی سے ثابت ہے۔ معاذ اللہ اس عبارت میں علم غیب کی دو قسمیں کی، ایک کل علم غیب اور دوسری بعض علم غیب۔ کل علم غیب کو عقلی اور نقلی دلیلوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معاذ اللہ باطل بتایا،
رہا بعض علم غیب تو اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے باطل نہیں بتایا، بلکہ حضور کے بعض علم غیب کے لیے یوں بکواس کی کہ اس بعض علم غیب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، ایسا علم غیب تو ہر خاص و عام، بلکہ یہاں تک بکواس لکھی کہ ہر بچے پاگل بلکہ جمی جانوروں اور چار پایوں کو بھی حاصل ہے۔ یہ کیسی شدید کھلی واضح توہین ہے، کس ناپاک جسارت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو بری تشبیہ دے رہے ہیں۔ اتنی بھی عقل ان کو نہیں ہے کہ عام انسان وغیرہ اور جن مخلوقات کا ان نے نام لیا انہیں غیب کی اگر کوئی بات علم ہو تو وہ محض ظنی ہوگی، جبکہ انبیاء کو غیب کا علم یقینی ملتا ہے۔ غیر انبیاء کو انبیاء کے بتانے سے غیب کی باتوں کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اور فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ حفظ الایمان میں معاذ اللہ قرآن کو جھٹلایا، بچوں پاگلوں کی ایک دو حرفی معلومات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے چھلکتے دریاؤں میں کچھ فرق نہ کیا، اور یہاں تک بک دیا کہ بعض علم غیب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی خصوصیت نہیں۔ یہ عبارات سن کر ذرا بتائیے، کیا یہ الفاظ ایسے تھے کہ اللہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کے سری گالی ہونے میں کسی کلمہ گو کو شک ہو سکے؟ کیا یہ کلمات کہ شیطان کا علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی نہیں، ان کے بعد اور نبی ہو جائے تو حرج نہیں۔ جیسا علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا ایسا تو ہر پاگل اور چوپائے کو ہوتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا یہ کلمات کسی مسلمان کی زبان سے نکل سکتے ہیں؟ یا کیا ایسے کلمات نکالنے سے بندہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ وہ صریح توہین اور ناقابل تعبیر ملعون کفر ہی تھے جن کی وجہ سے امام اہل سنت الشیخ الامام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المعتمد المستند میں یہی احکام لکھے کہ یہ طائفے سب کے سب کافر و مرتد ہیں، باجماع امت اسلام سے خارج ہیں، اور بے شک بزازیہ اور درر وغرر اور فتاوی خیریہ اور مجمع انہر اور در مختار وغیرہ معتمد کتابوں میں ایسے کافروں کے حق میں فرمایا کہ جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے خود کافر ہے۔ نیز سیدی اعلی حضرت تمہید ایمان میں فرماتے ہیں مسلمانوں کا علاقہ محبت و عداوت صرف محبت و عداوت خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب تک ان دشنام دہوں سے دشنام صادر نہ ہوئی یا اللہ رسول کی جناب میں ان کی دشنام نہ دیکھی سنی تھی، اس وقت تک کلمہ گوئی کا پاس لازم تھا۔ غیر احتیاط سے کام لیا جب صاف صریح انکار ضروریات دین اور دشنام دہی رب العالمین و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ سے دیکھی تو اب بے تکفیر چارہ نہ رہا۔ اکابر ائمہ دین کی تصریحیں سن چکے کہ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، جو ایسے کے عذاب یافتہ اور کافر ہونے میں شک کرے خود کافر ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنا اور اپنے دینی بھائیوں اور عوام اہل اسلام کا ایمان بچانا ضروری تھا، لاجرم حکم کفر دیا اور شائع کیا، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ 21 ذو الحجہ 1323 ہجری مکہ مکرمہ کے علماء اہل سنت کے سامنے اور 5 ربیع الاول 1324 ہجری مدینہ طیبہ کے علماء اہل سنت کے سامنے پیش کر کے ان سے استفسار کیا۔ کیا استفسار کیا؟ آیا یہ لوگ اپنی ان باتوں میں ضروریات دین کے منکر ہیں؟ اگر منکر ہیں اور مرتد کافر ہیں تو آیا مسلمان پر فرض ہے کہ انہیں کافر کہے، جیسا کہ تمام منکران ضروریات دین کا حکم ہے؟
جن کے بارے میں علماء معتمدین نے فرمایا جو ان کے کفر و عذاب پہ شک کرے خود کافر ہے، جیسا کہ شفاء السقام اور بزازیہ اور مجمع انہر، در مختار وغیرہ روشن کتابوں میں ہے۔ جب سید اعلیٰ حضرت نے علماء حرمین سے استفسار فرمایا تو ان حضرات نے نہایت خوش اسلوبی اور جوش دینی سے المعتمر المستند کی تصدیقیں فرمائی، قطعی اجماعی کافر و مرتد ہونے کے فتاوی دیے جنہیں حسام الحرمین علی مظہر الکفر والمین میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہندوستان پاکستان کے 250 سے زائد علماء و مشائخ نے جو بہر تصدیق ثبت کی وہ شیر بشر اہل سنت مولانا حشمت علی خان قادری رضوی بریلوی ان کی کتاب الصوارم الہندیہ میں موجود ہیں۔